یہ بیچارہ جو فیکٹری مینیجر تھا یہ سری لنکن تھا اور وہاں سے پاکستان میں اپنے بیوی بچوں کی روزی کی تلاش میں آیا تھا اور 9 سال سے فیکٹری میں کام کر رہا تھا. اگر آپ نے ریاست اور قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو آپ تیار ہو جائیں کیونکہ ریاست آپ سے صحیح طرح سے نمٹنے والی ہے. السلام علیکم، امید ہے تو خیریت سے ہوں گے. ایف بی ٹاکس نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں فیصل بشیر، آپ کو ویلکم کرتا ہوں نئی ویڈیو میں. فرسٹ آف آل آپ سے کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آپ سے ان ٹچ نہیں رہ سکا. آپ کچھ بہتر فیل کر رہا ہوں تو سوچا کچھ ایک ویلاگ بنایا جائے. ڈیورنگ دس ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے پاکستانیوں کو نہ صرف ہلا کے رکھ دیا بلکہ ان کو بہت کچھ سوچتے ہیں مجبور بھی کر دیا، اور سارے پاکستانی نہ صرف اسے بہت پریشان ہیں بلکہ ان کا دل خون کے آنسو بھی رو رہا ہے. تو میں ایک سیالکوٹ واقعے کی بات کر رہا ہوں جس میں فیکٹری مینیجر کو بے ایمانہ طور پر تشدد کر نہ صرف مار دیا گیا بلکہ ان کی لاش تک کو جلا دیا گیا، جس کی انسانیت میں مثال تک نہیں ملتی. اور پاکستان اور اسلام کبھی یہ سب کچھ نہ سکھاتا ہے، نہ اسے ترویج کرتا ہے، نہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد دلاؤں، کچھ سال پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ اور بھی ہو چکا تھا جس میں کہ 2 بھائیوں کے ساتھ یہی بے ایمانہ طور پہ ایک جتھے نے تشدد کا کردار ادا کیا تھا اور ان کی لاش کو نہ صرف وہاں پہ لٹکا دیا تھا بلکہ پورے پاکستانیوں کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کیس کو بھی منطقی جام تک پہنچایا جائے گا اور حکومت اور ریاست ایک ایسی مثال قائم کریں گی جس سے کہ فیوچر میں اس طرح کے کیسز نہ ہوں. لیکن ایسا ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا. تو جب ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح کے کیسز اور رونما ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو اور ترویج ملتی ہے یہ کام کرنے کے لیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گروپ کی صورت میں سب کچھ کر لیں گے تو وہ سیف ہے. یہ بیچارہ جو فیکٹری مینیجر تھا یہ سری لنکن تھا اور وہاں سے پاکستان میں اپنے بیوی بچوں کی روزی کی تلاش میں آیا تھا اور 9 سال سے فیکٹری میں کام کر رہا تھا. اور اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ 9 سال بعد اس ساتھ وہ کام ہوگا کہ جس سے نہ صرف یہ بلکہ پاکستانیوں کی بھی روح تک کام جائے گی. تو یہ واقعہ جن لوگوں نے بھی کیا نہ صرف انہوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی، پاکستان کی خدمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اسلام اور پاکستان اور پاکستانیوں کو نقصان ہی پہنچایا ہے. تو اس سے ریاست کو نہ صرف ایک آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے بلکہ فاسٹ ٹریک پہ اس کیس کو چلا کے ان کو عبرت کا نمونہ بنانا چاہیے تاکہ یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں جن سے اگر آپ اسلام کی 4 باتیں پوچھ لیں تو ان کو نہیں آتی ہوں گی لیکن یہ پوری دنیا میں اسلام رائج کرنے چلے ہیں اور اسلام کو رائج کرنے کا یہ طریقہ نہ صرف اسلام کو پوری دنیا میں نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو ان کے ساتھ اگر وہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے پاکستان سے باہر تو ہم اس کو اسلاموفوبیا کا نام دیتے ہیں. ہمارے پی ایم جا کے UN میں تقریریں بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلاموفوبیا سے آپ باہر نکل آئیں. تو اگر وہ اسلاموفوبیا ہے اور اسلامی اسٹیٹ میں ہوتے ہوئے جو ہم غیر مسلموں کے ساتھ کر رہے ہیں اس طرح کے کیسز میں یہ کون سا فوبیا ہے، ذرا یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا اور ذہن پہ زور ڈالنا پڑے گا کہ ان طرح کی چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت انڈیویجول ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا اور ایسے کلپریٹس کی نشاندہی بھی کرنی ہوگی جو کہ مختلف ٹائپ کے فورمز پہ، پلیٹ فارمز پہ نہ صرف اسلام کا جھنڈا اٹھا کے باقی لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ جب آپ کوئی کسی کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا اسلام سے ان لوگوں کا ہی تعلق ہے جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے اور کسی پہ بھی جتھا بن کے اپنا حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کو اس طرح کی موت دیتے ہیں کہ جس طرح کی موت نہ صرف آپ کو کتابوں میں دیکھنے میں نہیں ملتی بلکہ کوئی ہسٹری بھی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ کسی نے اس طرح سے بے ایمانہ طریقے سے کسی کو اس طریقے سے قتل کیا. تو اس طرح کے کیسز یا اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنا ہمیں اسلام بالکل نہیں سکھاتا، ہمیں یہ انسانیت بالکل نہیں سکھاتی اور ہمیں یہ سیوک ایجوکیشن بھی بالکل نہیں سکھاتی کہ آپ کو ایسے ڈیل کرنا ہے. ہمارے یہاں ریاست موجود ہے، ریاستی ادارے موجود ہیں جن کے پاس ایسے قوانین موجود ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا تو وہ آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے بلکہ اس طرح کے کیسز کو فوراً منطقی انجام سے دوچار کریں گے. تو جب ایسے اسلامی ریاست موجود ہے، اسلامی قوانین موجود ہیں تو آپ کو قانون اور ریاست کو ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ نے ریاست اور قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو آپ تیار ہو جائیں کیونکہ ریاست آپ سے صحیح طرح سے نمٹنے والی ہے. اب یہ لوگ چھپ رہے ہیں اور جنہوں نے سو کالڈ اپنی طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے تو سامنے کیوں نہیں آتے اور کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے بہت نیک کام کیا ہے. یقیناً ان کو سمجھ آ گئی ہے نہ اب ان کو سپورٹ کوئی اسلامی ادارہ کرے گا، نہ کوئی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ایک روشن خیال بندہ کرے گا، نہ ریاست کرے گی، نہ کوئی عام شہری کرے گا. اور یہ وہ ظلم ہے جسے زمین و آسمان دونوں کانپ جاتے ہیں. اور اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور انہوں نے یقیناً پوری انسانیت کا قتل کیا ہے اور ان کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا.
تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ بھی کہ وہ ان کیسز کو بہت ہی اسپیشل طریقے سے ڈیل کریں اور اس طرح کے کیسز کا مستقل طور پہ راستہ بند کریں جو کہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو آپ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایف بی ٹاکس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔